نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی تھی، کرم کے دروازے کھلے ہوئے تھے، انعام و اکرام کی نورانی بارش ہو رہی تھی، بیت اللہ شریف کی تعمیر مکمل ہوا چاہتی تھی، جود و عطا کا دریا موجیں مار رہا تھا۔ اسی اثنا میں وہ بلند و بالا ہستی جس کے لیے نار نمرود گل گلزار بنی، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا کے لیے دامن پھیلائے ہوئے تھے اور پیارے ذبیح پیکرے صبر و رضا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے تھے۔ ارشاد باری عز و جل ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 127، پہلا پارہ 15واں رکوع، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے اس تعمیر کعبہ کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی خوب سننے والا علم والا ہے۔ سبحان اللہ، دعا کرنے کا ہمیں طریقہ سکھا دیا کہ پہلے عمل صالح کے قبول ہونے کی التجا، بعد میں مدعا اور مقصود کے لیے عرض گزار ہونا چاہیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام دعا کے ابتدائی حصے میں رحمت الہی عز و جل کی درخواست پیش کرنے کے بعد اس طرح مصروف التجا تھے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 129، پہلا پارہ 15واں رکوع، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب اور انہی میں سے عظیم الشان رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیتیں پڑھ کر سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب ستھرا کریں، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی پاکیزہ اور مبارک سوچ یہ پیغام دے رہی ہے کہ ان کے قلوب لوگوں کی ہدایت کے خواہاں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی ہے کہ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ سچی راہ پر استقامت پذیر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، عبادت کرنے والوں کی اس کے یہاں کمی نہیں ہے۔ حضرت امام محمد غزالی علیہ الرحمہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں کہ ایسے فرشتے بھی ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں برابر سجدے میں ہیں، قیامت کے روز سر اٹھائیں گے اور کہیں گے، پروردگار تیری ذات پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 97، چوتھا پارہ پہلا رکوع، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پس بے شک اللہ سارے جہاں سے بے پرواہ ہے۔ بے شک اگر پالنہار پروردگار عز و جل چاہتا، راستے سے بھٹکے ہوئے بدنما داغ اپنی بدنمائی کا دھبا خود ہی دور کر کے نیکوکار، متقی اور پرہیزگار بن جاتے، لیکن رب تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ اس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء و مرسلین کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کو ان عظیم الشان معجزات سے نوازا جن کی بنا پر لوگ ان کی طرف مائل ہوئے اور ایمان قبول کر لیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر شعبدہ بازی کے ذریعے عقل انسانی کو متحیر کیے ہوئے تھا۔
جب یہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 69، 16واں پارہ 12واں رکوع، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو زمین پر ڈال دو، وہ ان کی ساری بناوٹوں کو نگل جائے گا۔ انما صنعوا کید ساحر، ان کی ساری بناوٹیں جادو کا فریب ہیں۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کہیں بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک غضبناک اژدہا بن کر آگے بڑھا۔ جادوگر جو 300 اونٹوں پر لاد کر رسیاں اور لاٹھیاں لائے تھے وہ انہوں نے میدان میں پھینکی تھی، اور لوگوں کی آنکھوں پر ایسا جادو کیا تھا کہ لوگ کی نظر بندی ہو گئی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ لاٹھیاں اور رسیاں نہیں بلکہ سانپ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا ان ساری چیزوں کو آنے واحد میں نگل گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈالا، دوبارہ وہ لاٹھی بن گئی۔ جادوگر جادو کو سمجھتے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے۔ اس مبارک معجزے کی بنا پر جادوگروں کی کیفیت یہ ہوئی، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 70، 16واں پارہ 12واں رکوع۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تمام جادوگر سجدے میں ڈال دیے گئے، یعنی ایسی کوئی قوت تھی روحانی جس نے انہیں سجدے میں ڈال دیا۔ جب وہ سجدے میں گرے جنت کو دیکھ لیا۔ قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ، بولے ہم حضرت ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے بڑے طبیب اور حکماء اپنے فن اور کمال کی بنا پر لوگوں میں معزز تھے، لیکن کوئی ایسا طبیب نہ تھا جس نے مادر ذات اندھے کو آنکھیں دی ہوں۔ اس زمانے میں ایسے بچے پیدا ہوتے کہ جن کے چہرے پر آنکھوں کے نشان بھی نہ ہوتے۔ ایسا کوئی حکیم نہ تھا جس نے برس کے مریضوں کو شفا دی ہو۔ ایسا کوئی حکیم یا طبیب نہ تھا جس نے مردے کو زندہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ ایک وقت میں 50 ہزار مریض جمع ہو جاتے۔ آپ ایسے افراد کے چہرے پر کہ جن پر آنکھوں کے سراغ بھی نہ ہوتے، مٹی کے 2 چھوٹے چھوٹے ڈھیلے بنا کر آنکھوں کی جگہ پہ رکھتے، ہاتھ پھیرتے تو بینائی آ جاتی، آنکھیں بن جاتی۔ برس کے مریض پر ہاتھ پھیرتے، اسے شفا مل جاتی۔ مردے کو آپ اللہ کے حکم سے زندہ فرماتے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کا اظہار اپنی قوم سے اس طرح فرماتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49، تیسرا پارہ رکوع نمبر 13، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں اور برس کے مریضوں کو، سفید داغ والوں کو شفا دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کی اذن سے۔ بنی اسرائیل کے حکماء اور اطباء آپ علیہ السلام کی ان روشن معجزات کی بنا پر حق کی جانب مائل ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے مٹی سے، پتھر سے، لکڑی سے بت بناتے اور ان مورتیوں کی پوجا کرتے، انہیں خدا الہ معبود سمجھتے، ان بتوں کو حاجت روا مشکل کشا جانتے تھے۔ ظلم انتہا کو پہنچ چکا تھا، عزت محفوظ نہ تھی، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا، بچیاں پیدا ہوتیں تو زندہ انہیں دفنا دیا جاتا اور اس پر فخر کیا جاتا۔ ظلم و ستم کر کے اسے بہادری کا نام دیا جاتا۔ الغرض حالات اتنے ابتر تھے کہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران آیت نمبر 164، چوتھا پارہ 8واں رکوع، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے
لوگ سری گمراہی میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور اس کی خاص مہربانی ہوئی جس نے تمام نعمتوں سے بڑھ کر ایسی نعمت عطا فرما دی جس کی بنا پر بنی آدم کے مقدر جاگ اٹھے۔ اتمامی نعمت کا تاج عطا فرما کر اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طور پر مبعوث فرمایا کہ اطراف عالم میں خوارق عادات بطور علامت ظاہر ہونے لگے، گویا کہ رسالت کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ کسریٰ کا وہ محل جسے 90 سال میں تعمیر کیا گیا تھا، جس کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان دیواروں میں سراغ بھی نہیں کر سکتی تھی، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس محل پر زلزلہ آیا اور دیواروں میں دراریں پڑ گئیں۔ آج عراق میں مدائن کے علاقے میں جہاں پر حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ اور حضرت امام طاہر رضی اللہ عنہم کے مزارات ہیں، ان کے قریب ہی کسریٰ کے محل کی کچھ باقیات باقی ہیں، کچھ 1-2 دیواریں باقی ہیں۔ دیوار کی موٹائی دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے، وہ دراریں آج بھی نظر آتی ہیں۔ مجوسیوں کی وہ آگ جس پر سینکڑوں لوگ مقرر تھے تاکہ یہ بجھے نہیں، دن رات اس میں ایندھن لکڑیاں ڈالتے رہے، 1000 سال تک مسلسل چلتی رہی۔ مجوسی اس آگ کی پوجا کرتے، جب حضور کی ولادت ہوئی تو وہ آگ بجھ گئی۔ حضرت ابو نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے اپنے والد سے سنا جو بڑے عالم تھے کہ جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ولادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمام فرشتے میرے سامنے حاضر ہو جائیں۔ چنانچہ فرشتے ایک دوسرے کو بشارتیں دیتے ہوئے حاضر ہونے لگے۔ دنیا کے پہاڑ بلند ہو گئے، سمندر چڑھ گئے، اور خشکی اور تری کی مخلوقات، سمندر اور دریا میں جو مخلوق تھی اور جو جنگلوں میں پہاڑوں میں مخلوقات تھیں، ایک دوسرے کو بشارتیں وہ دینے لگے۔ چنانچہ تمام فرشتے حاضر ہو گئے اور شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ذکر اس طرح فرماتی ہیں، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، انسان بھی ہیں، مگر افضل البشر ہیں، بے مثل انسان ہیں۔ آپ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے مشرق و مغرب منکشف فرمائے، میں نے 3 جھنڈے نصب کیے ہوئے دیکھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک کعبے کی چھت پر۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل اور اعلیٰ نعمت کی تشریف آوری سے قبل ہی عالم کا رنگ بدلا جا رہا ہے۔ خوشی اور شادمانی سے کونین مسرور ہیں، جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، مبارک دینے کے لیے حوران بہشت جنت کی حوریں منتظر ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام جن کی بشارتیں دیتے چلے آئے، اس رب العالمین کے محبوب کی آمد پر کون خوش نہ ہوگا، سوائے اس دشمن کے جو اس مبارک موقع پر چیخ و پکار کر رہا ہے۔ یہ خوش ہونے والوں پر راضی نہیں ہے۔ شرح شیخ زادہ میں ہے کہ دنیا کے تمام بت اوندھے پڑے تھے، تخت شیطان بھی اوندھا پڑا تھا۔ شیطان لعین اس غم میں 40 دن دریاؤں میں غوطہ لگاتا رہا، پھر بھاگ کر جبل ابو قبیس پر آیا اور ایک ایسی چیخ ماری کہ تمام چیلے جمع ہو گئے، تمام ذریت جمع ہو گئی۔ ان سے شیطان نے کہا، ویلکم ہلکتم هذه المرہ ہلاکا لم تہلکوا مثلہ، قالوا وما القصہ؟ فقال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب المبعوث بالسيف القاطع الذي
لا حیلۃ بعدہ، ہائے افسوس تم پر، اس دفعہ تم ایسے ہلاک ہو رہے ہو کہ ایسی ہلاکت اس سے پہلے تم پر کبھی نہ آئی تھی۔ شیطان کے چیلوں نے کہا قصہ تو بتا، کیا مصیبت آ گئی؟ شیطان نے کہا ان قریب اسی جگہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب آ رہے ہیں، جو اللہ کی طرف سے ایسی تلوار لے کر مبعوث ہوئے ہیں جو کاٹنے والی ہے، جو باطل کو کاٹ دے گی۔ ان کی رونق افروزی کے بعد کوئی چال اور ہیلا نہ چل سکے گا۔ یبطل عبادت اللات والعزى وسائر الاصنام، لات، عزا اور تمام بتوں کی پوجا کو باطل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ ولا یأتی موضعا الا وجدنا فیہ ذکر الوحدانیہ علانیہ، کہیں وہ تشریف نہ لائیں گے مگر وہاں ذکر توحید الہی ہوتا نظر آئے گا۔ یہ امت ہمارے جھوٹے خداؤں پر ان کی تعلیم کی وجہ سے لعنت کرے گی اور شیطان کو رجیم مردود کہے گی، اور اس نبی کی رونق افروزی کے بعد ہماری آنکھیں پتھرا جائیں گی اور ہمارے دل حزین اور غمگین ہوں گے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل فیصلہ ہو چکا کہ شیطان کے لیے یہ بات قابل برداشت نہیں کہ لوگ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہوں۔ ایک طرف خوشیوں کا وہ سما ہے جس کی نظیر نہیں، تو دوسری طرف شیطان کی چیخ و پکار ہے۔ اس سما کو حسین انداز میں حکیم الامت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس طرح بیان کرتے ہیں: نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں تشریف فرما ہوئے، یہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ عرب کے چھوٹے چھوٹے بچے فصاحت و بلاغت میں درجہ کمال پر فائز تھے، حیرت انگیز حافظے کے مالک تھے۔ عرب کے بڑے بڑے شعراء خانہ کعبہ کے پاس آ کر مقابلہ کرتے اور ایک دوسرے کے کلام میں عیب نکالتے۔ جو سب سے بڑا شاعر ہوتا اس کے کلام میں بھی وہ عیب نکالنے کے ماہر تھے، اس سے بہتر کلام مل کے بناتے۔ خانہ کعبہ کے دروازے پر ایک مصرع لکھ دیا جاتا، اس مصرے کی اصلاح کی جاتی اور پھر اس کا دوسرا مصرع بنا کر ایک ایسا شعر بناتے کہ پھر وہ ضرب المثل بن جاتا۔ تو وہ بڑے ماہر تھے کہ ہر ایک کے کلام میں عیب تلاش کر لیتے، مگر قرآن مجید فرقان حمید کا یہ کمال اور اعجاز تھا کہ وہ قرآن سے مقابلہ نہ کر سکے۔ اعجاز قرآن کے سامنے سب نے اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا اور یہ ماننا پڑا کہ قرآن ہر عیب سے پاک ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے۔ کچھ لوگوں نے زبان سے اقرار کیا اور جو زبان سے جنہوں نے اقرار نہ کیا ان کے دلوں نے تو یہ بات سمجھ لی کہ قرآن سچی کتاب ہے، مگر وہ ضد پر قائم رہے، مگر مقابلہ نہ کر سکے، اور ان کا ہار جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ ابتدا میں یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر کہنے لگے لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ طور آیت نمبر 34 میں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر یہ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو قرآن جیسی کوئی ایک بات لائیں۔ پہلے فرمایا قرآن جیسی کتاب بنا کے دکھاؤ، وہ عاجز رہے۔ پھر فرمایا کہ 10 صورتیں بنا لو قرآن جیسی، وہ 10 صورتیں نہ بنا سکے۔ پھر فرمایا ایک صورت قرآن جیسی بنا لو، وہ اس میں بھی ہار گئے۔ پھر فرمایا قرآن جیسی ایک آیت بنا سکو، آیت بنا لاؤ، اس میں بھی وہ ہار گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88
15واں پارہ 10ویں رکوع میں ارشاد فرمایا، قل اے محبوب آپ فرمائیے، لئن اجتمعت الانس والجن، اگر انسان و جنات سب جمع ہو جائیں، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس بات پر جمع ہوں کہ قرآن کے مثل کوئی کلام بنائیں، لا یأتون بمثلہ، وہ قرآن کے مثل نہیں بنا سکیں گے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہاں تک کہ سارے انسان سارے جن ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مدد کریں، پھر بھی وہ قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے۔ عاشق ماہ نبوت علامہ بوصیری علیہ رحمہ عظمت قرآن کو اس طرح بیان فرماتے ہیں، ما حوربت قط الا عاد من حرب اعد الاعادی الیہا ملقی السلم، قرآن پاک کی آیتوں سے کبھی سخت سے سخت دشمن نے مقابلہ نہ کیا، محاربہ نہ کیا، مگر غضبناک ہو کر لوٹا یا سلامتی سے اسے قبول کیا۔ یعنی جس بڑے سخت دشمن نے قرآن کا مقابلہ کیا، یا تو وہ ذلیل و رسوا ہوا یا اس نے قرآن کو قبول کر لیا۔ ابن مقنع جو اپنے وقت کا سب سے بڑا فصیح تھا، اس نے چند جملے لکھے اور چاہتا تھا کہ مقابلے میں پیش کرے، قرآن کے مقابلے میں پیش کرے، لیکن اس نے کسی قاری کو سورہ ہود کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا۔ سورہ ہود آیت نمبر 44 44 12واں پارہ 4تھا رکوع، یا ارض ابلعی ماءکی، اور طوفان نوح کے بعد حکم فرمایا گیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور اے آسمان تھم جا، وَغِيدَ الْمَاءُ، اور پانی خشک کر دیا گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور کام تمام ہوا، پورا ہوا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور فرمایا گیا دور ہوں ظالم لوگ۔ یہ سن کر فوراً نادم ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم کوئی شخص قرآن پاک کی فصاحت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ولید بن مغیرہ کو بڑا گھمنڈ تھا اور لوگ اسے میدان فصاحت کا بڑا شاہ سوار مانتے تھے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقابلے کے ارادے سے آیا اور خیال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فصاحت و بلاغت میں مقابلہ کروں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اقرأ علیہ، میرے سامنے کچھ پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو عام طور پر جمعے کے دوسرے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، سورہ نحل آیت نمبر 90 14واں پارہ 19واں رکوع، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم فرماتا ہے، والاحسان، احسان کا نیکی کا حکم فرماتا ہے، وایتاء ذی القربى، اور رشتہ داروں کو دینے کا یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے، ان کی مدد کرنے کا حکم فرماتا ہے، وینہا، اور اللہ منع فرماتا ہے، عن الفحشاء، بے حیائی سے، والمنکر، اور بری بات سے، والبغی، اور سرکشی سے، بغاوت سے، یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سمجھو، دھیان کرو۔ ولید نے دوبارہ پڑھنے کی درخواست کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ تلاوت فرمائی تو ولید یہ کہتا ہوا چل دیا، واللہ، اللہ کی قسم، ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ، قرآن میں مٹھاس بھی بہت ہے اور تازگی بھی بہت ہے، وان اعلاہ لمثمر، اور اس کا ظاہر پھلدار ہے، وان اسفلہ لمغدق، اور اس کا باطن خوشگوار ہے، ما یقول ھذا البشر، یہ انسان کا کلام نہیں،
یہ کہا اور خاموشی سے چل دیا۔ یحییٰ بن حکیم نے قرآن پاک کے مقابلے کا خیال کیا اور سورہ اخلاص کی طرز پر کچھ لکھنا چاہا۔ فصاحت کلام اور بلاغت مضمون نے اتنا مرعوب کیا کہ تائب ہو گیا، توبہ کر لی۔ غرض یہ کہ جو مقابلے پر آیا وہ مبہوت ہو کر واپس لوٹا یا اس نے اسلام کو قبول کر لیا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ فصحائے عرب مبہوت ہو گئے، زبانیں بند ہو گئیں، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا علیہ رحمہ فصحائے عرب کی حالت کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں: تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحائے عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا کہ مخالفین قرآن مجید کی مثل کبھی نہیں پیش کر سکتے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 24 پہلا پارہ تیسرا رکوع: فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر قرآن کا مثل وہ نہ بنا سکیں، پس اگر تم قرآن کا مثل نہ بنا سکو، ایک صورت پیش نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم فرما دیتے ہیں کہ تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن کی شان اور عظمت اس طرح بیان ہوئی کہ قرآن پاک میں شک کی گنجائش نہیں۔ قرآن برہان اور نور ہے، قرآن شفا ہے، قرآن عالمین کے لیے نصیحت ہے، قرآن میں اختلاف نہیں، قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، قرآن تمام کتابوں پر امین اور حاکم ہے، قرآن مفصل کتاب ہے، قرآن مبارک ہے، قرآن کریم ہے، قرآن پاک میں ہر خشک و تر چیز کا بیان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہی وہ روشن اور منور کتاب ہے جس میں ہر شے کا واضح بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے آپ پر اس کتاب کو نازل کیا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ قرآن مجید کتاب انقلاب بھی ہے اور علم و عرفان کا آفتاب جہاں تاب بھی، اور کیا ہی خوب کہا گیا جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، تمام علوم قرآن کے اندر موجود ہیں، یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی عقلیں ان کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ جمیع علوم و معارف کی روشن کتاب کے بارے میں ارشاد ربانی عز و جل ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، سورہ انعام آیت نمبر 38، ہم نے قرآن میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا، ہر چیز کو بیان کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہم جان چکے کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اب ہمیں نور والے قرآن و حدیث سے علم حاصل کرتے ہوئے ان عظیم ہستیوں کی نورانی تحریروں کے فیوز و برکات سے فائدہ اٹھانا ہے جن کی زندگیاں صراط الذین انعمت علیہم کی عملی تصویر ہیں، جن کے طریقے کو ہم دیکھیں، وہ جس راستے پر چل رہے ہیں، اگر ہم اس راستے پر چلیں تو وہ صراط مستقیم ہے اور وہ راستہ ہمیں جنت میں پہنچائے گا۔ آئے ہم قرآن پاک سے چند سوالات کرتے ہیں اور شیطانی وسوسوں سے نجات، اپنے ایمان کی حفاظت اور انبیاء اور اولیاء کی محبت سے دامن کو بھرتے ہیں انشاءاللہ۔ سوال نمبر 1، کیا قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ذوق و شوق اور عقیدت و محبت سے کرتی ہے۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں انبیاء کرام علیہم السلام سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اس حسین انداز میں فرمایا کہ گروہ انبیاء سے عہد و پیمان لیا گیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، تیسرا پارہ 17واں رکوع۔
قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِذْ، اور یاد کرو جب اخذ اللہ میثاق النبیین، اللہ نے نبیوں سے عہد لیا، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم ضرور بضرور ان پر ایمان لانا اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنا۔ قال، اللہ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ قالوا اقررنا، سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا، اللہ نے فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں خود تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے گویا کہ تمام نبیوں کا سردار آمنہ کے لال کو مقرر فرما دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنے والے، مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کرنے والے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھنے والے کتنے خوش نصیب ہیں کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اور اس مبارک ذکر کو سننا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15، چھٹا پارہ، 7واں رکوع، قرآن پاک میں ارشاد ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ نور سے مراد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں، مگر بے مثل بشر ہیں، افضل البشر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر اس عقیدت اور محبت سے کرتے ہیں۔ سورہ صف آیت نمبر 6، 28واں پارہ، 9واں رکوع، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں اس عظیم رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد تشریف لائیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہے۔ شیطان لعین کے لیے یہ بات برداشت کے قابل نہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عام ہو۔ اس بدبخت کی ہمیشہ سے یہ عادت رہی ہے کہ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو محروم کر دے۔ چنانچہ یہ محروم بدبخت اس وسوسے کے ذریعے بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی ثابت نہیں۔ کہتے ہیں صحابہ کرام نے کب نعتیں پڑھی ہیں؟ حالانکہ صحابہ کرام نے نعتیں حضور کے سامنے پڑھی ہیں، نثر کی صورت میں بھی اور اشعار کی صورت میں بھی، نظم کی صورت میں بھی۔ شیطان اس بات سے باخبر ہے کہ میرا فریب دیر پا نہیں، زیادہ دیر تک باقی نہیں رہے گا، اور میری جھوٹ پر قائم کی ہوئی عمارت دھڑام سے گرے گی، پھر بھی جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا۔ شاید یہ سوچتا ہو کہ لوگوں کو میں نے اتنا مصروف کر دیا ہے اور وہ دنیا ہی میں اتنے الجھ گئے ہیں کہ انہیں حقیقت حال سے آگاہی نہیں ہوگی۔ اس طرح میرا جھوٹ لوگوں کے دلوں میں سچ کی حقیقت اختیار کر لے گا۔ حالانکہ صحابہ کرام تو ہر وقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بیان کرتے، تعریفیں کرتے، نعتیں پڑھتے، چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان جانتے ہیں کہ جو حضور کی تعریف کرے، ثنا کرے، حضور کی شان بیان کرے، اس کا مرتبہ و مقام کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف مواقع پر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی اشعار کی صورت میں بھی کرتے تھے۔ الوفا باحوال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں ہے کہ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی شان میں اشعار پڑھے تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ علیہ السلام مسکرائے، موتیوں سے زیادہ چمکدار دندان مبارک نظر آنے لگے۔ یہ نعتیہ اشعار آپ نے اسلام قبول کرنے کے وقت پیش کیے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نعتیہ اشعار بھی حضور کے سامنے پڑھتے رہے ہیں اور اس سے حضور خوش بھی ہوتے ہیں۔ شارح بخاری آپ تحریر فرماتے ہیں، شارح بخاری مواہب اللدنیہ میں تحریر فرماتے ہیں، عرب کے مشہور شاعر نابغہ جادی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند اشعار پڑھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں یہ دعا دی، اللہ تمہارے منہ کی مہر نہ توڑے، یعنی تمہارے دانت نہ گریں، منہ کی رونق نہ بگڑے، منہ خوبصورت رہے، صحیح سلامت رہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو حضور کی شان بیان کرتے ہیں نثر میں یا نظم میں، اشعار کی صورت میں، حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے ہیں، حضور سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، وہ آفات و بلیات سے بھی محفوظ رہتے ہیں اور منہ کی رونق بھی برقرار رہتی ہے۔ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت نابغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 100 سال ہو گئی تھی، لیکن تمام دانت صحیح و سلامت تھے، اولی کی طرح سفید تھے۔ راویان حدیث نے یہاں تک اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے، اذا سقط له سن نبت له اخرى، جب ان کا کوئی دانت گر جاتا تو بڑھاپے میں بھی اس کی جگہ نیا دانت نکل آتا۔ یہ سراسر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ نعت پڑھنے والے کے منہ کی خوبصورتی زندگی کے آخری سانس تک برقرار رہی۔ حال ہی میں ایک سید جو امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہیں، ان کا وصال ہوا۔ پوری زندگی کثرت سے درود و سلام پڑھتے رہے اور بہت کثرت سے حضور کی شان اور عظمت کو ذکر کرتے، گویا کہ حضور کی نعتیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے اور درود پاک کثرت سے پڑھنے کا معمول تھا۔ 85 سال کی عمر میں وصال ہوا، لیکن وصال کے بعد انہیں غسل دیا گیا، غسل سے لوگ فارغ ہوئے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ حیران ہو گئے کہ ان کے چہرے پر تر و تازگی بڑھتی گئی اور ان کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے کسی جوان کا چہرہ ہو، اور داڑھی شریف کے بال سارے سفید تھے، لیکن دائیں طرف و بائیں طرف کے بال کالے ہونے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کہ کسی کے انتقال کے بعد جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس کا چہرہ مرجھانے لگتا ہے، مگر حضور سے محبت کرنے والا، حضور کی نعتیں پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنے والا، کثرت سے درود پڑھنے والا، وہ کتنا خوش نصیب ہے، اس کی کیا شان ہے کہ تر و تازگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے منبر رکھتے، چادر مبارک بچھاتے اور پھر حسان بن ثابت اس پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل، آپ کی شان، آپ کی عظمت بیان فرماتے، آپ کی مدافعات کرتے اور مفاخرت فرماتے، کافروں کے اعتراضات کے جوابات بھی نعت کی صورت میں، اشعار کی صورت میں دیتے۔ اللہ اکبر۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ثنا خواں کو خوش ہو کر اس طرح دعا سے نوازتے، اللہم ایدہ بروح القدس۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ یہ دعا کرتے، اے اللہ روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ پیارے بھائیوں، نعت خواں کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم منبر بچھا رکھے ہیں۔ یہ خصوصی کرم اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان غلاموں کو جو محبت و تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھیلانے کا ذریعہ ہیں،
بے حد پسند فرماتے ہیں۔ واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا تعریف حقیقتاً حمد باری تعالیٰ ہی ہے، یعنی حضور کی تعریف اللہ ہی کی تعریف ہے، جیسا کہ مفسرین کرام علیہم الرحمہ نے اصول بیان کیا ہے کہ مصنوع کی تعریف در حقیقت صانع ہی کی تعریف ہوتی ہے، یعنی چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پیدا فرمایا، اللہ خالق ہے، محبوب کی تعریف خالق مالک رب کی تعریف ہے، جو کہ حقیقتاً خوبی اور کمال عطا کرنے والی ذات صانع حقیقی خالق و مالک اللہ عز و جل کی ہے۔ دوسرا سوال، کیا قرآن پاک سے ثابت ہے کہ نعمت خداوندی کے حصول پر عید کا اطلاق کیا جائے؟ دیکھیں، عید کا معنی ہے یادگار دن، عید کا معنی ہے خوشی کا دن۔ جس دن اللہ کی بڑی نعمت ہمیں حاصل ہوئی وہ ہمارے لیے یادگار دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اس دن کو ہم یاد کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ فرمائے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 114، 7واں پارہ 5واں رکوع، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم نے دعا کی، اللہم اے اللہ، ربنا اے ہمارے رب، انزل علینا مائدۃ من السماء، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار جو کھانے سے بھرا ہوا ہو تاکہ ہم آسمانی کھانا کھائیں، یہ تیری بہت بڑی نعمت ہوگی۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہمارے اول کے لیے، ہمارے آخر کے لیے، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے، وہ آیتم من کا، اور تیری طرف سے وہ نشانی ہوگی۔ یعنی اے مالک، ہمیں دسترخوان عطا فرما جس پر آسمانی کھانے ہوں، ہم ان کھانوں سے فائدہ اٹھائیں، اور چونکہ یہ نعمت ہمیں ملے گی تو وہ دن ہمارے لیے، ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا، یعنی یادگار دن ہوگا، خوشی کا دن ہوگا۔ جب بھی یہ دن آئے گا تو ہم تیرا شکر ادا کریں گے اور یہ ہمارے لیے نشانی ہوگا۔ پیارے پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہم تک یہ سوچ منتقل ہوئی کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی نعمت مل جائے وہ عام دن نہیں ہوتا، بلکہ اس دن پر عید کا اطلاق کیا جائے گا، یعنی وہ یادگار دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور اس دن یادگار منانا، خوشی منانا اور شکر کرنا یہ باعث برکت ہے۔ یاد رکھیں، جب کوئی فیضان قرآن سے فائدہ اٹھاتا ہے تو شیطان اس فیض کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ بات ہم پر مخفی نہیں، ہم جانتے ہیں کہ شیطان کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہیں ہے۔ جب یہ مسلمانوں کو خوش ہوتا دیکھتا ہے تو بے لگام ہو جاتا ہے اور معاذ اللہ اسے وسوسے میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے نہ صرف محدثین، مفسرین، صالحین، صحابہ، بلکہ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر بھی حرف آتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی وہ ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو پھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی اعتراض ذہن میں آ سکتا ہے۔ مثلا شیطان کہتا ہے کسی دن کو یادگار بنانا یہودیوں کا طریقہ ہے، حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے دنوں کو یادگار بنایا ہے۔ تو اب وہ شیطان یہ کہنا چاہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ عمل تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اب سوچیں انسان کا ذہن شیطان کس طرح خراب کر رہا ہے۔ اسی طرح شیطان کہتا ہے اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ بھی کئی دنوں کو عید قرار دیا۔ تو اب اگر یہ سمجھ لیا جائے کہ 2 عیدوں سے زیادہ عید کا تصور شریعت کے خلاف ہے تو پھر حضور کے فرمان پر جو ذہن میں سوال پیدا ہوگا اس کا کیا جواب دیا جائے گا؟ دراصل شیطان خود تو محروم ہے، دوسروں کو بھی محروم، شقی اور بدبخت بنانے کے حربے استعمال کرتا ہے۔ یہ دشمن خود تو نور ایمان سے عاری ہے
اسے سوچ و بچار کی کیا ضرورت، یہ تو خود جہنمی ہے۔ یقیناً سوچنا ان لوگوں کو چاہیے جنہیں اپنے ایمان کی فکر ہو، کیونکہ یہ شیطانی خیال صحابہ کرام علیہم رضوان اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جو اعمال ہیں ان کو نشانہ بنا رہا ہے، اور یہ وسوسہ شیطان لعین کی بے باکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی پر مشتمل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بعض دنوں کو یادگار بنایا اور اسلام میں 2 سے زائد عیدوں کا تصور دیا۔ تو یہ کہنا کہ کسی دن کو یادگار بنانا کافروں کا، یہودیوں کا طریقہ ہے، یا یہ کہنا کہ اسلام میں 2 سے زائد عید کا تصور یہ کفر ہے، شرک ہے، یا گمراہی ہے، یا بدعقیدگی ہے، تو یہ بڑی بے ادبی ہے۔ دیکھیں بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے فوجد الیہود، تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا، آپ نے یہودیوں کو پایا، یصومون عاشوراء، کہ وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ فسئلوا عن ذلک، ان سے پوچھا گیا کہ تم عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ فقالوا هو اليوم الذي اظہر اللہ فی موسیٰ و بنی اسرائیل علی فرعون، انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فتح دی، کامیابی دی فرعون کے مقابلے میں۔ فرعون اور فرعونی تباہ و برباد ہوئے اور مسلمانوں کو موسیٰ علیہ السلام کو فتح نصیب ہوئی۔ ہم اس فتح کا دن مناتے ہیں، وَنَحْنُ نَصُومُ تَعْظِيمًا لَهُ، ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں اس دن کی تعظیم میں، اس دن کو مناتے ہوئے، اس دن کے ادب میں روزہ رکھتے ہیں۔ غور فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابہ علیہم رضوان گواہ ہو جاؤ، ہم کبھی عاشورے کا روزہ نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ روزہ تو یہودیوں کا طریقہ بن گیا ہے، شعار بن گیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور اس میں اضافہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ فرمایا کہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھ لو یا 11 محرم کا رکھ لو۔ اب نے کیا ارشاد فرمایا، نحن اولا بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ ماننے والے ہیں، ہم تم سے موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ چاہنے والے ہیں، ہم تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ ثم امر بصومہ، پھر آپ نے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، یعنی حضور نے بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا دن منانے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام و بنی اسرائیل کو جو فتح ملی اس کی خوشی منانے کے لیے، یادگار منانے کے لیے، شکرانے کے لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی دن پر بہت بڑی نعمت حاصل ہو تو اس کی یادگار منانا اور اس دن خوشی کا اظہار کرنا اور اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، انتم احق بموسیٰ منہم، تم ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریبی ہو، حقدار ہو، ان سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرتے ہو، فصوموہ، پس تم اس دن روزہ رکھو۔ معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یادگار منانے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور اس معاملے میں جو ایک وہم ہے کہ یہ یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی، اس کو آپ نے باطل قرار دیا، بلکہ ان سے بڑھ کر تعظیم و محبت کا پیغام ہمیشہ کے لیے امت کو عطا کر دیا۔ امام المحدثین شارح بخاری حضرت علامہ حافظ ابن حجر سے جب محفل میلاد کے بارے میں پوچھا گیا، دیکھیں محفل میلاد کا جو طریقہ رائج ہے، پہلے تو سمجھیں محفل میلاد کے معنی کیا ہیں۔ محفل میلاد کے معنی ہے ذکر مصطفیٰ کی محفل، شان مصطفیٰ کی محفل،
جس میں حضور کے معجزات بھی بیان ہوتے ہیں، حضور کی ولادت کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، حضور کی شان بھی بیان ہوتی ہے۔ اور ایسی شان کی محفل منعقد کرنا تو صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اہل بیت سے بھی ثابت ہے، انبیاء نے بھی حضور کی شان بیان کی۔ لیکن جو طریقہ رائج ہے کہ پہلے قرآن پاک کی تلاوت ہو، پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پیش کی جائیں، پھر درس قرآن و حدیث ہو، صلاۃ و سلام ہو، دعا مانگی جائے، یہ جو محفل میلاد کا طریقہ رائج ہے یہ تقریباً 1100 سال سے رائج ہے۔ اور 1100 سال میں جتنے بھی مستند مفسرین آئے، محققین آئے، محدثین آئے، سب نے اسے مستحب قرار دیا۔ یہی سوال جب شارح بخاری امام المحدثین حضرت علامہ مولانا حافظ ابن حجر سے ہوا تو آپ نے محفل میلاد کے جواز پر یہی حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 محرم کو روزہ رکھ کے یادگار منانے کا حکم دیا، خوشی منانے کا حکم دیا، اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ تو آپ نے فرمایا وَقَدْ ظَهَرَ لِي تَخْرِيجُهَا عَلَى أَصْلٍ ثَابِتٍ وَهُوَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَوَجَدَ الْيَهُودَ۔ انہوں نے پوری روایت پیش کی اور کہا بخاری و مسلم کی یہ روایت میرے نزدیک محفل میلاد کے جواز پر سند کا درجہ رکھتی ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت پر اللہ تعالیٰ کے احسان کے شکریہ کے طور پر دن منایا جا سکتا ہے، اور یہ تو وہ امت ہے جسے اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت حاصل ہوئی، اس مبارک نعمت کا ذکر جب موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی امت پر اللہ تعالیٰ نے جو احسان فرمایا اس کا شکر ادا کرنے کے لیے دن منایا جا سکتا ہے، تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ربیع الاول کے مہینے میں سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اس مبارک نعمت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان سے ذکر کیا، تو اس نعمت کے شکرانے میں ربیع الاول کے مہینے میں روزے بھی رکھنے چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو، نوافل بھی پڑھے جائیں، صدقہ و خیرات بھی ہو، محفل میلاد بھی ہوں، حضور کے ذکر کی محفلیں بھی ہوں، صلاۃ و سلام بھی پڑھا جائے، کیونکہ اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جو بے حساب نعمتیں عطا فرمانے والا پروردگار ہے، وہ محبوب کریم کی نعمت کا ذکر کس طرح فرماتا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 64، چوتھا پارہ، 8واں رکوع، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں سے ایک عظیم الشان رسول بھیجا۔ اب جو سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ صرف عید الفطر کو عید کہہ سکتے ہیں اور عید الاضحیٰ کو عید کہہ سکتے ہیں، بقرعید کو اور میٹھی عید کو عید کہہ سکتے ہیں، اگر کسی اور دن کو عید کہا جائے تو یہ گناہ ہے، خلاف شریعت ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی اور دن کو عید کہتے ہیں تو وہاں مراد ہے یادگار دن، وہاں مراد ہے خوشی کا دن، وہاں مراد ہے وہ دن جس دن اللہ کی بڑی نعمت حاصل ہوئی، اس دن شکرانہ ادا کرنا ہے، یہ مراد ہے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح اس کے احکامات نہیں ہیں کہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا یہ منع ہے، عید کی نمازیں ہوتی ہیں، ایسے احکام اس کے لیے نہیں ہیں۔ وہاں عید سے مراد ہے خوشی کا دن، یادگار دن، جس دن ہم اللہ کی نعمت کو یاد کریں اور شکر ادا کریں۔ اس طرح کے دن شریعت میں موجود ہیں۔ سال میں تقریباً 52 جمعے آتے ہیں، اور جمعے کو شریعت میں عید کا دن قرار دیا گیا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں تیسری عید سال میں ہے ہی نہیں، تو وہ سوچیں 52 تو جمعے ہیں، 52 عیدیں تو یہ ہو گئیں۔ اسی طرح یوم عرفہ، اس کو بھی عید کا دن کہا گیا۔ یوم عرفہ کو عید کا دن کیوں کہا گیا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ زمین پر تشریف لائے
تو سینکڑوں برس تک آپ کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ آپ الگ الگ آپ کا نزول ہوا الگ الگ جگہوں پر۔ میدان عرفات میں جہاں جبل رحمت ہے، اس مقام پر 9 ذی الحجہ کو ایک دوسرے کی پہچان ہوئی، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں، وہ پہچان کا دن ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا ہم پر کہ ہماری دادی اور ہمارے دادا جان جد امجد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد یہ دنیا قائم ہوئی اور ہزاروں لاکھوں انسان، کروڑوں اربوں انسان اس دنیا پر آئے۔ تو یہ ملاقات کا دن ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، تو یہ یادگار دن ہے۔ اس دن ہمیں یہ نعمت یاد کرنی ہے اور شکرانہ ادا کرنا ہے۔ اور حدیث پاک کے مطابق یہ عید کا دن ہے، لیکن اس دن روزہ رکھنا یہ افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح شرعی عید نہیں ہے، یہ عرفی عید ہے، یعنی یہ یادگار دن ہے، خوشی کا دن ہے، شکر کرنے کا دن ہے۔ تو شکرانے میں ہمارے لیے افضل یہ ہے، سنت یہ ہے کہ ہم 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں۔ ہاں، جو حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں وہ یہ روزہ رکھ کر شاید تھک جائیں، اور ان کے لیے میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو سب سے اہم کام اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ تو دعا مانگنے میں سستی ایک لمحے کے لیے نہ ہو، تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ 9 ذی الحجہ کو روزہ نہ رکھیں۔ اسی طرح جمعے کا دن عید کا دن ہے، اس لیے کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اس لحاظ سے یہ یادگار دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ تو یہ شکرانے میں تا قیامت ہمارے لیے عید کا دن بن گیا۔ ہم اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھیں تو ساتھ میں ایک دن ملا لیں، جمعرات کا دن یا ہفتے کا دن۔ اس کی برکت یہ ہوگی کہ 10,000 روزوں کا ثواب ملے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم الی آخری، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو پاس بیٹھے ہوئے ایک یہودی نے کہا، لو انزلت ہذہ الآیہ علینا، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، لاتخذنا یومہا عیداً، تو ہم اس کے نازل ہونے والے دن کو عید بنا لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فإنہا نزلت فی یوم عیدین، ہمارے یہاں یہ آیت نازل ہوئی 2 عیدوں کے دن، فی یوم الجمعۃ و یوم العرفہ، 9 ذی الحجہ کوئی آیت نازل ہوئی، وہ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ بھی ہے اور جمعے کا دن بھی تھا، لہٰذا ایک دن میں ہمارے یہاں 2 عیدیں پہلے ہی سے جمع تھیں۔ تم ایک عید مناتے، ہم تو 2 عیدیں مناتے ہیں۔ شیطان یہ تصور دیتا ہے کہ تیسری عید کا تصور نہیں ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ہر جمعۃ المبارک عید کا پیغام دے رہے ہیں۔ تو سال میں 2 عیدیں تو ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اور 52 عیدیں ہیں جمعے کا دن، اور ایک عید اور ہے یوم عرفہ۔ لیکن پھر وضاحت سماعت کر لیں، یوم عرفہ کو روزہ رکھا جا سکتا ہے، جمعے کے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ یوم عرفہ کو عید کی کوئی نماز نہیں ہوتی، تو یوم عرفہ اور جمعے کا دن وہ عید کا دن ہے، یعنی یادگار دن ہے، خوشی کا دن ہے، شکر کرنے کا دن ہے۔ اسی طرح عید میلاد النبی، یہ عیدوں کی بھی عید ہے کہ ساری عیدیں اس دن کے صدقے میں ملی۔ اگر حضور نہ آتے تو پھر یہ ساری برکتیں ہمیں کیسے ملتی؟ یہ یادگار دن ہے، خوشی کا دن ہے، شکر کرنے کا دن ہے۔ حضرت امام قسطلانی جو شارح بخاری ہیں، سن وصال ہے 923 ہجری، آپ ربیع الاول میں امت مسلمہ کے معمولات کا ذکر فرماتے ہیں، محفل میلاد کا انعقاد کا ذکر کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کا ذکر کرتے ہیں، یعنی لکھتے ہیں کہ ربیع الاول میں، اور سے کئی 100 سال پہلے لکھتے ہیں کہ الحمدللہ ربیع الاول میں مسلمانوں کا معمول ہے کہ حضور کی شان و عظمت پر مشتمل محفل میلاد جگہ جگہ منعقد کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں،
ولادت مصطفیٰ کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، اس کی برکات کا ذکر کرتے ہیں، اور حضرت امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ جو محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، حضور کی ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں، ان کو کیا کیا برکتیں ملتی ہیں۔ یہ ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے، سلامت رکھے، اتخذ لیالی شہری مولدہ المبارک اعیاداً، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے مہینے کی راتوں کو عید منا لیا، اللہ اسے سلامت رکھے، اس پر رحم فرمائے، یعنی عید کی طرح وہ خوشیاں مناتا ہے، یادگار سمجھتا ہے، اور شکرانے میں نوافل پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، درود شریف پڑھ رہا ہے، صدقہ و خیرات کر رہا ہے، حضور کی شان کی محفلیں منعقد کر رہا ہے، حضور کے معجزات، حضور کے فضائل، حضور کی ولادت کے واقعات ذکر کر رہا ہے، اس پر اللہ رحم فرمائے، اللہ اسے سلامت رکھے۔ امام قسطلانی اسے دعا دے رہے ہیں۔ شیخ محمد بن علوی مالکی علیہ رحمہ مکہ مکرمہ کے مدرس رہے، اور آپ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے عرب دنیا میں۔ آپ فرماتے ہیں عید کی خوشیاں آتی ہیں گزر جاتی ہیں، مگر آپ کی آمد سے مخلوق خدا کو جو خوشی یعنی عید کے معنی خوشی، جو خوشی یعنی عید نصیب ہوئی وہ ختم ہونے والی نہیں بلکہ وہ دائمی ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَنَحْنُ لَا نَرَى تَسْمِيَتَهُ بِالْعِيدِ لِأَنَّهُ أَكْبَرُ مِنَ الْعِيدِ، ہم یوم ولادت مصطفیٰ کو عید کا نام نہیں دیتے کیونکہ اس کا درجہ تو عید سے کہیں بلند ہے، وہ تو عیدوں کی بھی عید ہے، یعنی صرف ہم اسے عید نہیں کہتے، اس کے صدقے میں تو ساری عیدیں ملی ہیں، وہ تو عیدوں کی بھی عید ہے۔ یاد رکھیں، خوب یاد رکھیں، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ شیطان کی جانب سے جتنے وسوسے اور اعتراضات ہوتے ہیں ان کی بنیاد جھوٹ اور دھوکے پر قائم ہوتی ہے، جس کا مقصود صرف اور صرف صحابہ کرام کے نظریات اور صالحین کے نظریات کو باطل کرنا ہے، لوگوں کو ان پاکیزہ نظریات سے دور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک اور سوال، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار قرآن پاک سے ثابت ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، سورہ یونس آیت نمبر 58، 11واں پارہ 11واں رکو، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پہ چاہیے کہ خوشی کریں، یعنی اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کے فضل پر خوشیاں منائیں اور اللہ کی رحمت پر خوشیاں منائیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو فضل عظیم ہے وہ محبوب کبریا ہیں، اور اللہ کی سب سے بڑی جو رحمت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے سورۃ النساء آیت نمبر 113، 5واں پارہ 14ویں رکو میں ارشاد فرمایا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اے محبوب آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107، 17واں پارہ 7ویں رکو میں ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا۔ بلا شبہ ایمان اللہ کا فضل ہے، قرآن اللہ کی رحمت ہے، قرآن بھی ملا حضور کے صدقے میں، ایمان بھی ملا حضور کے صدقے میں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ نور والے قرآن کے ذریعے یہ بات چمکتے ہوئے سورج کی طرح روشن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا شیطان کے لیے ناقابل برداشت ہے، کیونکہ جب بندہ حضور کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتا ہے تو حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، حضور کی شان و عظمت کو بیان کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور یہ بات شیطان سے ناقابل برداشت ہے۔ شیطان پر جب مصیبت پڑتی ہے تو خود ساختہ اصول بناتا ہے
اور کہتا ہے کہ دیکھیں مشہور تو یہی ہے، روایتیں مختلف ہیں لیکن مشہور بات تو یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور 12 ہی کو حضور کا وصال ہوا۔ تو اب وصال والا دن تو غم کا دن ہے، غم منانا چاہیے، اس دن خوشی منانا تو کتنی بری بات ہے۔ یہاں پر یہ اصول ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں کہ خوشی منانے کے لیے قرآن و حدیث نے کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اللہ نے بڑی نعمت عطا فرمائی تو اس نعمت پر ہم تا قیامت خوشیاں منا سکتے ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر غم منانے کے لیے حدود ہیں۔ کسی کے انتقال پر، وصال پر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں۔ یہ اصول ذہن میں رہے۔ تو لہذا 12 ربیع الاول کو اگر یوم وفات، یوم وصال مان بھی لیا جائے تو وصال کا غم 3 دن سے زیادہ منانے کی اجازت نہیں۔ 10 محرم الحرام کو جو لوگ امام حسین اور شہدائے کربلا کی شہادت پر غم مناتے ہیں، علماء اہل سنت، مفسرین، محدثین یہی تو انہیں سمجھاتے ہیں کہ کسی کے وصال پر، شہادت پر، انتقال پر 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں۔ ہمیشہ کے لیے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ شیطان جو اصول بتاتا ہے وہ انبیاء کرام، صالحین، محدثین، مفسرین کے عطا کردہ اصول سے ہمیشہ ٹکراتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں اصول عطا فرمایا؟ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ دوسری مقام پہ فرمایا وہ عید کا دن ہے۔ یہ بھی فرمایا، آپ ابھی سنیں گے، کہ وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی عظیم دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اس کی وجہ کیا بیان ہوئی؟ اس میں آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، ایسا جمعے کا عظیم دن ہے۔ وفیہ قبض، اور اسی میں آدم علیہ السلام کا وصال ہوا۔ اب دیکھیں، آدم علیہ السلام کا وصال ہوا جمعے کے دن، تو وصال کے غم میں جمعہ غم کا دن ہونا چاہیے، لیکن وہ عید کا دن ہے، اس لیے کہ وصال کا غم 3 دن سے زیادہ منانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، آدم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جمعہ تا قیامت عید کا دن ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حدیث ابھی پیش کی، یہ ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دارمی کی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح باب الجمعہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ، بے شک جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے نزدیک تمام دنوں سے افضل ہے، عظیم ہے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْر، یہ جمعے کا دن اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر اس جمعے کے دن میں وہ وقت، جس وقت میں آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ گھڑی قبولیت دعا کی گھڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشکوٰۃ المصابیح میں، مسند امام احمد بن حنبل کے حوالے سے لکھا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہا ساعۃ، جمعے کے دن ایک گھڑی ہے، من دعا اللہ فیہا، جو اس میں اللہ سے دعا کرے، استجیب لہو، اس کی دعا قبول ہے۔ پیارے بھائیوں، جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ دن دونوں عیدوں سے افضل قرار دیا گیا، حالانکہ وہی دن آدم علیہ السلام کے وصال کا ہے۔ اس دن جس گھڑی میں آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہ گھڑی ایسی ہے کہ جب بھی جمعے کے دن وہ آتی ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بعد نے کہا کہ جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں جمعے میں تو 2 خطبوں کے درمیان گھڑی ہے۔ بعض نے کہا کہ جب امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اس وقت سے لے کر جمعے کا سلام پھیرنے تک درمیان میں وہ گھڑی ہے، لیکن زیادہ مشہور یہ ہے
کہ جمعے کے دن عصر اور مغرب کے درمیان وہ لمحہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص جمعے کے دن عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھ جائے اور یا اللہ یا رحمان یا رحیم مسلسل پڑھے اور دل میں جو دعا ہے اس پر توجہ رکھے، اور جیسے ہی غروب آفتاب ہو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا رقت قلبی کے ساتھ مانگے، انشاءاللہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب سوچیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے خود دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی، تو حضور کی ولادت باسعادت کے مبارک دن پر خوشی کا اظہار کرنا کیا ایسے غلط ہو سکتا ہے؟ یقیناً وہ باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کے وصال کا دن ہے، اگر یہ مان لیا جائے تو پھر غم منانا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بخاری شریف مسلم شریف میں حدیث ہے، امرنا اللہ نحد علی میت فوق ثلاث الا لزوج، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم کسی وفات یافتہ پر 3 دن کے بعد غم نہ منائیں، مگر شوہر پر 4 ماہ 10 دن تک بیوی غم منائے گی۔ پیارے بھائیوں، غور کر لیجئے، ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر غمگین ہونے والا شیطان سوگ اور غم منانے کی ترغیب دے رہا ہے، اور دوسری طرف نعمت خداوندی پر خوشی کا ثبوت قرآن پاک پیش کر رہا ہے۔ آخر میں یہ عرض ہے کہ صدیاں گزر گئیں، مسلمانوں میں کبھی اختلاف نہ رہا، سب ربیع الاول کے مہینے میں خوشیاں مناتے اور محفل میلاد منعقد کرتے، صدقہ و خیرات کرتے، چراغاہ کا اہتمام کرتے، میلاد کے جلوس نکالے جاتے، لوگ حضور کی شان بیان کرتے، عظمت بیان کرتے، حضور کے معجزات بیان کرتے، حضور کی ولادت کا ذکر ہوتا، صلاۃ و سلام پڑھا جاتا۔ یہ ساری برکتیں صدیوں سے جاری و ساری ہیں، اور آج بھی الحمدللہ دنیا کے چپے چپے میں پوری دنیا میں محفل میلاد منعقد ہوتے ہیں، محفل میلاد کا انعقاد ہوتا ہے۔ مصر میں دیکھیں، شام میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، بلکہ خود مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں بنگلوں میں، محلات میں، گھروں میں محفل میلاد منعقد ہوتی ہیں۔ آپ گوگل پر سرچ کریں تو ہر ملک میں محفل میلاد کی ویڈیوز موجود ہیں اور جلوس موجود ہیں۔ یہ سب پوری دنیا کے مسلمان صدیوں سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں۔ اس کا اظہار حضرت امام محدث ابن جوزی نے کیا، بس آخر میں وہ فرمان سماعت کر لیجئے۔ محدث ابن جوزی علیہ رحمہ، جن کا سن وصال 597 ہجری ہے، آج سے تقریباً 800 سال پہلے آپ نے المیلاد النبوی کے نام سے کتاب لکھی۔ آپ کے دست مبارک پر 1 لاکھ سے زائد کافروں نے اسلام قبول کیا۔ عظیم محدث ہیں، عظیم مفسر ہیں، عظیم آپ اسلام کے خادم ہیں۔ حضور غوث اعظم سے بھی آپ نے فیض لیا۔ آپ فرماتے ہیں، لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام والسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب، اہل حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ والے، وہاں کے رہنے والے، مصر، یمن، شام کے رہنے والے، مشرق و مغرب کے جتنے عربی ممالک ہیں ان کے رہنے والے، لا زالہ یعنی ہمیشہ سے، یحتفلون بمجلس مولد النبی، یحتفلون مانے محفل منعقد کرتے ہیں، کون سی؟ بمجلس مولد النبی، محفل میلاد ہمیشہ سے مسلمانوں کا معمول ہے کہ وہ منعقد کرتے ہیں۔ 800 سال پہلے آپ فرما رہے ہیں ہمیشہ سے معمول ہے۔ وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول، جیسے آج ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو مسلمان خوش ہوتے ہیں۔ انہوں نے 800 سال پہلے لکھا کہ ہمیشہ سے مسلمانوں کا معمول ہے ربیع الاول کے مہینے کا چاند دیکھتے ہی خوشیاں مناتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ وَيَهْتَمُّونَ اهْتِمَامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ
لمولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویسے تو پورے سال ہی حضور کی شان بیان کرنے کے لیے محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے زیادہ اہتمام ہوتا ہے، حضور کی ولادت باسعادت کا ذکر کرتے ہیں، خوب محفل میلاد منعقد کرتے ہیں۔ اب اتنے بڑے امام کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا۔ وہ محفل میلاد منعقد کر کے حضور کی ولادت کی خوشیاں منا کر اجر جزیل پاتے ہیں، وفوزًا عظیمًا، اور بڑی کامیابی پاتے ہیں دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، ان محفلوں کی برکت سے اور حضور کی ولادت کی خوشیاں منانے کی برکت سے اللہ ساری مشکلات آسان فرماتا ہے۔ فوزًا عظیما، بڑی کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، صالحین کے طریقے پر ہم گامزن ہیں۔ بس گزارش یہ ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر سارے کام کریں، میوزیکل پروگرام نہ ہو، بے پردگی نہ ہو۔ اسی طرح میلاد کے جلوس میں نماز با جماعت کا اہتمام ہو، نمازیں قضا نہ ہوں۔ اسی طرح محفل میلاد کے جلوس میں جو ہمارے ہاں یہ رائج ہے کہ نیاز کو پھینکا جاتا ہے، توبہ استغفر اللہ، یہ رزق کی بے حرمتی نہ ہو، بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ جلوس میں نیاز تقسیم ہی نہ کی جائے، کیونکہ پھر نیاز جب تقسیم ہوتی ہے تو لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ جلوس ایسا ہو کہ سب حضور کی نعتیں پڑھتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے، سروں کو جھکا کر مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگاتے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں ہوں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد کی صدائیں ہوں، اور جلوس بڑے منظم انداز سے رواں دوا ہوں۔ آپ کو اگر نیاز تقسیم کرنی ہے تو گھر گھر نیاز کے پیکٹ بنا لیں اور دروازے پر دستک دے کر گھر گھر تقسیم کریں، تاکہ منظم انداز میں نیاز پہنچ جائے، نیاز کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ نیاز سے مراد ہے وہ شیرنی یا وہ چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں تقسیم کی جاتی ہیں، وہ بھی رزق ہے، اور رزق کا ادب ضروری ہے۔ یہ چند باتیں عرض کی گئیں عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر۔ اگر آپ اس کی مزید تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوث بغدادی قادری رضوی صاحب کی تالیف عظمت قرآن اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ بہار شریعت مسجد بادرآباد کراچی سے آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور کی ولادت باسعادت کے صدقے میں، ربیع الاول کے صدقے میں سچا عاشق رسول بنائے، محب رسول بنائے، شریعت کا پابند بنائے۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نگاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نمازی پرہیزگار بنائے، حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کی تعظیم میں ہم سچی توبہ بھی کریں اور اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی شریف سجانے کا عزم بھی کریں کہ حضور داڑھی شریف سے بہت پیار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے طریقے کے مطابق، سنتوں کے مطابق، سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔